نکاح کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو آیتیں پڑھتے ہیں اس میں کیا حکم فرماتا ہے؟ کبھی ہم غور کیے ہیں کہ خطبہ نکاح میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں 3 مقامات میں سے کہیں بھی خطبہ نکاح میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں جو زور دیا گیا ہے، جو آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں صرف اور صرف تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بار بار تقوی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یعنی تقوی اور پرہیزگاری یہی اصل ہے زندگی میں۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ زندگی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ اصل جو زندگی ہے تقوی کے ساتھ زندگی جو گزاری جاتی ہے وہی کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ آج کل جو ہم نکاح کرتے ہیں، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، جو میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں، کیا یہ صحیح طور سے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر موڑ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، کس طرح سے کیسے گزارنا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا، زبان سے بھی کہا ہے اور عمل کر کے بھی بتا دیا۔ ایسا نہ کہیں کوئی کہ آپ تو صرف زبانی بولتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی بتا دیا، 1 نہیں 2 نہیں 11 نکاح کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا، میاں بیوی کا رشتہ کیسے نبھانا ہے وہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی عمر کو پہنچے، سب سے پہلے آپ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے محتاج نہیں بننا ہے وہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تجارت شروع کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا کام کیا، اور اس کے بعد ایک تجارتی سفر بھی کیا۔ مکے کی ایک بڑی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی مالدار تھی، بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان لے کر سفر کیا ملک شام کی طرف۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا تھا، اور یہ بھی تاکید کر دی کہ ان کی بات کو ماننا، وہ جو کہیں گے وہ جو کریں گے اس کو خوشی کے ساتھ تم بھی کہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا، اور ان کا ہر کام کے بارے میں مجھے بتانا۔ اس لیے کہ حضرت خدیجہ یہ شک کی بنا پر نہیں کہہ رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکی تھی کہ آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ آپ کے ساتھ کس طرح سے اللہ کی مدد آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ چکی تھیں۔ جو سفر میں جو حالات آتے ہیں وہ ساری کیفیت کیا ہے آ کر سنانا ہے، اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا تھا۔ اور جب آپ سفر میں گئے، تجارتی سفر میں، بہت سارا نفع لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور بہت سارا نفع، آپ اخلاق
آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتی. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، بڑے بڑے سردار لوگ، اس قسم کے لوگ آئے تھے، سب کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا. بڑے بڑے مالدار لوگ آئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، انکار کر دیا تھا. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ سے رائے مشورے کے بعد کیا ہے، نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیتے ہیں. یوں آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے اس طرح سے. میں یہ لمبا واقعہ تفصیل سے بھی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے. آپ کی سیرت بہت، پوری زندگی بھی کہہ دے تو کم ہے. اور آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دیکھیں کہ نکاح کس عمر میں ہوا. آپ کی عین جوانی کی 25 سال کی عمر ہے اور آپ کے مقابل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 40 سال کی عمر میں ہے. آپ کی عمر 40 سال کی ہے. آج ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج دشمنان اسلام نے تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ شہوت پرست ہیں، 11 نکاح کیے اور بیویوں کے خواہش ہیں. ابھی حال میں وہ مردود جو دشمنان اسلام ہیں، دشمن اسلام ہیں، نبی کا دشمن ہے، ہمارا جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کے الفاظ کہتا ہے. یہ ابھی سے نہیں، اس زمانے سے آپ کے خلاف کیا ہے بہت سارے اس طرح سے آپ کے دشمن پیدا ہوئے. یہ تو نئے دشمن ہیں، اس سے پہلے دشمن بہت سارے پیدا ہوئے. اس لیے کہ جہاں حق ہوتا ہے، جہاں صحیح ہوتا ہے، وہاں دشمنی زیادہ ہوتی ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جینا مشکل ہوتا ہے، جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کا جینا مشکل ہوتا ہے. وہ ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں، مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں. جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں کہیں بھی، ہر ایک کے پاس گھس جاتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کہتے ہوئے. لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، حق لوگ ہوتے ہیں، وہ منافقانہ چال نہیں چلتے. وہ تو ڈائریکٹ جو صحیح بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور وہ کرتے بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بہت سارے لوگ تہمت باندھتے ہیں. اور یہ تہمت باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ خود وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو تہمت باندھ رہے ہیں نا دشمن، وہ خود اس میں ملوث ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، تبھی جا کر دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. میرے آقا پر اگر انگلی اٹھانا ہوتا تو اس وقت کے جو دشمن تھے، جانی دشمن تھے، مال دشمن تھے، وہ خود اٹھا سکتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر اعتبار سے پاک ہیں اور صاف ہیں. ان کا ذہن پاک ہے، ان کی آنکھیں پاک ہیں، ان کی زبان پاک ہے، ان کے ہاتھ پیر ہر عضو پاک ہے. وہ کون جانتے ہیں؟ اس وقت کے دشمنان اسلام جنہوں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود جانتے ہیں. لیکن کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا کہ یہ نعوذ باللہ شہوت پرست ہیں. خود وہ دعوت دیتے تھے، پیغام دیتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا، اپنی شہزادی کا، خوبصورت لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیں گے. یہ خود پیغام دیتے تھے بڑے بڑے سرداران.
مکے کے جو آپ کے دشمن تھے وہ خود پیغام دیتے تھے ہم اپنی لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے، ہماری دولت آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ آج انگلی اٹھا رہے ہیں مسلمانوں پر چھیڑم چھاڑی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے نبی اس طرح سے ہیں۔ اگر شہوت پرست ہوتے تو 40 سال کی وہ بیوہ عورت سے نکاح نہ کرتے، اور وہ بھی جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی، 60 پر 5 سال کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی۔ اس مدت میں آپ نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی 50 سال کی عمر تک۔ 50 سال کو آدمی شیخ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ کتنے بھی جوان لگے، کتنے بھی پاورفل لگے، لیکن جو ہے 50 سال کے بعد بوڑھے کا لقب مل ہی جاتا ہے۔ تو 50 سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ نے جو بھی جتنے بھی نکاح کیے وہ 50 سال کے بعد، اور وہ بھی ساری کی ساری بیوائیں تھیں۔ آپ کی حکمت کو کون جانتا ہے؟ آپ کی ازدواجی زندگی جو آپ نے جو ازواج کو متعین کیا، نکاح کیا، اس کی حکمت کو کون ہم سب کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو وہ دشمن کون کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی حکمت تو بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک مرتبہ کعبے کا تعمیر ہوا، کعبہ کو بنایا گیا، حجر اسود رکھنے کا موقع آیا۔ حجر اسود جو کالا پتھر جنت سے لایا گیا تھا وہ سفید تھا، کتابوں میں آتا ہے وہ سفید تھا، آخر میں کیا ہے وہ کالا ہو گیا ہے، گناہ چوستے کیا وہ کالا ہو گیا ہے، کتابوں میں آتا ہے۔ وہ حجر اسود بہت ہی مبارک، بہت ہی برکت والا پتھر ہے حجر اسود، اور اسے بہت ہی برکت کے ساتھ اس کو کیا قبولتے تھے، چھوتے تھے، اور اسے بوسہ دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں۔ اب کعبے کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کو بھی وہاں سے نکالا گیا، تعمیر ہونے کے بعد اس کو وہاں پر رکھنا تھا، اپنی جگہ پر رکھنا تھا۔ ہر ایک قبیلے کا سردار، قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ بہت اونچا کام ہے، برکتوں والا کام ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے ہو، ہمارے ہاتھ سے ہم رکھیں، یہ ہمارا قبیلہ یہ شرف حاصل کرے۔ یہ ہر ایک کی تمنا تھی۔ اس کے لیے ہر قبیلے والا خون لا کر اپنے ساتھ خون لایا تھا، خون میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھا کے آیا تھا کہ یہ کام کسی دوسرے سے نہیں کرنے دوں گا، یہ خود یہ کام میں کروں گا، اور تلواریں ساتھ لائے ہوئے تھے، اگر کوئی آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ ہر قبیلہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام ہمارا قبیلہ کرے گا۔ آخر میں فیصلہ ہوا، اس وقت یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار، نبوت سے پہلے آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار، آپ سچے تھے، امانتدار تھے، آپ کے ہر قسم کے لوگ کیا ہے عزت کرتے تھے، آپ کی بات کو مانتے تھے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے۔ مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا، جو بھی سب سے پہلے کعبے کے اندر آئے گا، کعبے کے اندر آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ سارے لوگ یہ فیصلے کو تسلیم کر لیے، اور ہر ایک صبح سویر آ رہا ہے، ہر ایک صبح سویر آ رہا ہے کہ میں ہی فرسٹ آ رہا ہوں، میں ہی پہلے آ رہا ہوں بول سمجھ کے۔ جیسے ہی کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے کعبے میں موجود ہے، بیت اللہ میں۔ آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے راتوں کو جاگا کرتے تھے، شب بیدار تھے بچپن سے۔ آپ کیسے سو سکتے تھے امت کی فکر لے کر، امت کی فکر لیتے ہوئے؟ ہمیشہ آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے امت کی فکر میں، یہ برے حال کو دیکھ کر، یہ بدحالی کو دیکھ کر، امت کا فکر، امت کا غم لے کر ہمیشہ جاگا کرتے تھے۔ سب نے ایک ہی آواز میں کہا ھذا محمد رضیناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا محمد رضیناہ، یہ محمد ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ جو ہمیں فیصلہ کریں گے ہم ان کو قبول لیں گے۔ تو فیصلہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، سب سے پہلے ایک چادر منگائی، کپڑا منگایا 4 کونی کا،
اور اس کو وہاں پر زمین پر بچھایا گیا اور اس میں سب کی طرف سے آپ وکیل بنے. آپ کو معلوم ہے کہ وکیل کا کام موکل کے جیسا، جس طرح سے کورٹ وغیرہ میں وکیل جو کیس لڑتا ہے کس کی طرف سے لڑتا ہے؟ مجرم کی طرف سے لڑتا ہے. کسی کی کیا ہے جو اس کو کیس دیتا ہے سونپتا ہے اس کی طرف سے وہ بات کرتا ہے اپنے جج سے. وکیل کا کام موکل کے جیسا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رائے سے وکیل بنے اور اس کو اٹھا کر پتھر کو اٹھا کر کعبے کے کیا ہے چادر کے بیچ میں رکھے. لوگ دیکھ رہے ہیں سب کیا کر رہے ہیں دیکھیں. اور رکھنے کے بعد چاروں قبیلے والوں کو سارے قبیلے والوں کو بلائے. ہر قبیلے والے کو پکڑنے کے لیے گئے، چادر کا ایک ایک کونا پکڑنے کے لیے کہے اور اس کو اٹھا کر کعبے کے قریب لا کر رکھ دیا. اور سب کی طرف سے وکیل بن کر آپ نے حجر اسود کو کعبے پر نصب کر دیا، کعبے پر لگا دیا. جہاں آج کعبہ موجود ہے، جہاں حجر اسود موجود ہے وہاں پر آپ نے نصب کر دیا سب کی طرف سے. اس طرح سے آپ نے ایک حکمت بھری زندگی گزاری، حکمت کا فیصلہ فرمایا. یہ اگر رتی برابر اگر آپ غلط فیصلہ کرتے تھے نعوذ باللہ کیا ہے خونوں کی ندیاں بہہ جاتی تھی. ایک بہت بڑا کیا ہے ایک لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا، آپ نے منٹوں میں اس کو کیا ہے خالی کر دیا. آج لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آیا اس طرح کا فیصلہ، اس طرح کی حکمت بھری بات ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آئی. اس طرح سے آپ کی زندگی اس طرح سے حکمت بھری زندگی تھی. آپ کو معلوم تھا کہ نکاح میں کیا ہونے والا ہے. نکاح آپ نے اس طرح سے 11 نکاح کر کے بتا دیا کہ اس طرح سے نکاح کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، بیویوں کے حقوق کس طرح سے ادا کرنا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. سارے کے سارے آپ نے عمل کر کے بتا دیا. آپ دشمنان کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کی نبی اس طرح کے ہیں، آپ کی نبی اس طرح کے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم الٹا کام کر رہے ہیں. صرف نام کے ہم کیا ہے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ اب اس طرح سے آپ سے محبت کرتے ہیں. ارے محبت وہی ہے جو آپ کے کام آپ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں. ہمیں آپ نے جو کہا ہے اس پر کام کریں، اس پر جس سے انکار کیا، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس سے بچ جائیں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بھری زندگی اپنائی. اور منٹوں میں جو آپ کیوں نہ اس طرح سے حکمت بھری زندگی نہ اختیار کرتے. آپ آئے ہی تھے اس لیے کہ جو لوگ لڑائی جھگڑے میں جو لوگ کیا ہے ہمیشہ لگے رہتے تھے. رتی لڑائی یا بات کو لڑائی میں کیا ہے مشغول ہوتے تھے. تو آپ نے اس کو کیا ہے منٹوں میں کیا ہے اس کو ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا. اس طرح سے آپ امت کے حال کو دیکھ کر بے چین ہوتے تھے. آپ اپنے پہلے ہی سے آپ پاک و صاف، ذہن پاک تھا، دماغ پاک تھا، آپ کا دل پاک تھا. آپ کو آسمان سے کال آنے والی تھی. آپ ہر طرف سے مایوس ہو کر، یہ برے حال کو دیکھ کر مایوس ہو کر آپ نے ایک جگہ منتخب کر لی کہ اکیلے کو، تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا. اکیلے میں رہنا پسند کر لیا. جب اکیلے میں جا کر اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی فکر میں رہے، عبادت میں مشغول ہوئے، اس وقت کیا ہے آسمان سے کئی ہزاروں سال کے بعد آسمان سے کال آنے والی تھی. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا تھا، پہلے ہی سے تیار تھے آپ. اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تیار کر کے بلا لیا اکیلے میں، تنہائی میں. اس وقت آئے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی کال، سب سے پہلی وحی آسمان سے آئی. اس میں انسان کے بارے میں بتایا گیا، انسان کی حقیقت کو بتایا گیا، علم کے بارے میں اس میں ذکر ہوا. یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئی.